افریقہ کی فتوحات کرتے ہوئے اور مغرب کی فتوحات کرتے ہوئے اسپین پہنچا تھا 28 ہجری میں، اور ادھر 28 ہجری میں ہی سیدنا عثمان غنی کا خط لے کر فتوحات کرتے ہوئے اور تجار چائنا کے بادشاہ کے پاس عثمان غنی کا خط لے کر دعوت اسلام کا پہنچے تھے 28 ہجری میں، اور 16 سے 20-30 ہجری کے زمانے تک عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں وسطی ایشیا کی سٹیٹس یہ فتوحات ہو چکی تھی۔ یہ فتوحات تھی اخرى لم تقدروا علیہا۔ تو جب قرآن مجید نے ان ساری فتوحات کو ضمانت قرار دے دیا اور شہادت قرار دے دیا، ان کے ایمان اور اللہ کی رضا کی شہادت بنایا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ معاذ اللہ کہیں بعد میں یہ پھر نہ جائیں تو دیکھنا اگر یہ پھر گئے تو فتوحات ان کے ہاتھوں پر نہیں ہوں گی، اللہ اپنی مدد اٹھا لے گا، اللہ اپنی سکینت اٹھا لے گا، اپنی معونت اٹھا لے گا، اور جب اللہ کی مدد ہٹ جائے گی تو بس اس کے بعد فتوحات ان کے ہاتھوں پر نہیں ہوگی۔ اگر ان کے ہاتھوں پر قرآنی وعدے کے مطابق فتوحات ہوتی رہیں، اسلام پھیلتا رہے، فتوحات ہوتی رہیں، تو سمجھنا کہ یہ سچی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور اللہ کی ہدایت کی ضمانت، اس کے راضی ہونے کی ضمانت ان کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ بڑی ایک لطیف بات جو قرآن مجید نے کہی۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ پاک نے دوبارہ گواہی دی ان کے لیے اور فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ پاک نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ان مومنوں پر، یہ جو 1500 یا 1800 مومن تھے حدیبیہ کے، ان سب پر سکینت نازل کی۔ اور آگے دو باتیں بڑی لطیف کہی ہیں، میں نے کہا تھا نا 15 نکات ہیں، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی ان کے لیے لازم کر دیا اللہ پاک نے، ان کو تقوی سے نتھی کر دیا، جوڑ دیا۔ کلمہ تقوی، دین اسلام، اسوہ رسول، سنت نبوی اور اللہ کا تقوی، وہ اور یہ صحابہ کرام عین یک دیگر ہو گئے۔ اب تقوی ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ تقوی سے جدا نہیں ہو سکتے، لازم و ملزوم کر دیا اللہ نے، یہ قرآن ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، الزما کا فاعل ذات اللہ ہے، اللہ نے ان کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا انہیں اور تقوی کو۔ اب قرآن کہے کہ ان کی زندگی کے آخری سانس تک تقوی اور یہ لازم و ملزوم ہو گئے، اور اگر ہم سوچیں کہ انہوں نے ظلم کیے، بعد میں حق غصب کیے، سیدہ کائنات کی معاذ اللہ بے حرمتی کی، تو یہ واقعات اگر ان کو سچا واقعہ ہونا تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کی یہ آیتیں اور اللہ کے اعلان کہاں جائیں گے؟ یہ تو قرآن کی تکذیب ہو جائے گی۔ قرآن نے تو ان کو تا دم حیات، تا دم وفات، ان کو اور تقوی کو لازم و ملزوم کر دیا، اب تقوی ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے لیے، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن تک علی اور حق جدا نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ کسی وقت حضرت علی شیر خدا باطل پر تھے تو وہ ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا حوض کوثر تک علی اور حق اکٹھے رہیں گے، اور فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، حوض کوثر تک میرے پاس علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے، علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے علی کو اور حق کو لازم و ملزوم بنا دیا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، ارے جس کو مصطفیٰ لازم و ملزوم بنا دیں وہ تو جدا ہو نہ سکے۔ علی اور قرآن کو حضور علیہ السلام نے لازم و ملزوم بنا دیا، علی اور حق کو آقا علیہ السلام نے لازم و ملزوم ٹھہرا دیا، تو جنہیں مصطفیٰ لازم و ملزوم کر دے وہاں علی اور حق تو جدا ہو نہ سکیں قیامت تک، اور جنہیں خدا لازم و ملزوم کر دے صحابہ کرام، یہ اہل بیت رضوان 1500 صحابہ اور کلمہ تقوی، ان کو اور تقوی کو جب اللہ لازم و ملزوم کر دے تو وہ جدا ہو جائیں معاذ اللہ، یہ کہاں کا ایمان اور اسلام اس امر کی اجازت دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا اللہ نے
تقوی جوڑ دیا ان کے اوپر، لازم کر دیا ان کو، تقوی سے نتی، تقوی کو ان سے نتی کر دیا. اور ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی ان کو تقوی کے ساتھ لازم و ملزوم بنا دیا، جوڑ دیا، ایسا نہیں. فرمایا کانو حق بہا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ حقیقت میں اس کے حقدار تھے، حقدار تھے تو میں نے ان کو تقوی سے جوڑ دیا. وَأَهْلَهَا، اور یہ اس کے اہل بھی تھے. اب قرآن اور اللہ ان کو اہل کہے، اور اگر ہم من گھڑت راویوں کے قصے کہانیوں اور اباطیل جھوٹے واقعات کی بنیاد پر ان کو معاذ اللہ نااہل اور غاصب کہیں، کتنا بڑا ظلم ہوگا اور قرآن کی تکذیب ہوگی. اللہ ان کو احق کہے، حقدار کہیں تقوی کے، اور ہم معاذ اللہ ان کی طرف ظلم اور جبر منسوب کریں، تو یہ قرآن کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہوگی. یہ تو پورے قرآن مجید کی نصوص کی تفسیر تھی جو میں نے براہ راست قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیتوں کی نصوص کی تفسیر. اب آیت اللہ تبا تبائی کو لیتے ہیں. یہ تو براہ راست قرآن مجید کی تفسیر تھی جو میں نے اس کے معنی بتائے. اب آیت اللہ تبا تبائی المیزان میں جز 18 وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مقام پر مومنین کی تعریف بیان کی ہے اور ذکر کیا ہے، اور مومن وہ لوگ تھے اور وہ مومن ہیں جو حضور علیہ السلام کی معیت میں تھے حدیبیہ کے دن. اب میں نے تو آپ کو جتنی باتیں ڈائریکٹلی قرآن مجید سے کہہ دی، اب اس کی تائید میں ریفرنسز میں تفسیر المیزان کے دیتا جاؤں گا بس. اور وہ لوگ مومن تھے اور مومن ہیں اذ بایعوا النبی تحت الشجرہ، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے بیعت کی درخت کے نیچے، اور اللہ پاک نے ان پر احسان کیا انزال سکینت کے ساتھ اور فتح قریب کی اثابت کے ساتھ احسان کیا، اور پھر مغانم کثیرہ ان کو عطا کیے. یہ سب دلیلیں بن گئی ان کے اہل ایمان ہونے کی کہ اللہ کی مدد جاری ہے. پھر وہ لکھتے ہیں قولوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رضا اللہ نے بیان کی کہ اللہ نے اپنی رضا ان کو عطا کی، وہ کہتے ہیں یقابلہ السخط، یہ اللہ کی رضا ناراضگی کے مقابلے میں ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اب اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا، ناراضگی رد ہو گئی تو اللہ پاک ان کو جزائے حسن عطا کرے گا، اور اس کی مخالفت اب نہیں ہو سکتی لاستحالت ذالک علیہ تعالی، کہ اس کی مخالفت محال ہو گئی. اب اللہ راضی رہے گا ان سے، اس نے اعلان کر دیا، اور جزائے حسن ہی رہے گی اور خیر اور اعمال صالحہ پر ہی رہیں گے. اور پھر علامہ طبا طبائی لکھتے ہیں کہ اس بیعت کے دن جب اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب لقد کہا وہ کہتے ہیں واللام للقسم، یہ لام قسم کے لیے آئی ہے، وہ اللہ نے ان صحابہ کرام سے راضی ہونے کی قسم اٹھا لی. اس نے کہا مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ لام قسم کے لیے آئی. تو اللہ جب قسم اٹھا کر ان سے راضی ہونے کا اعلان کر چکا تو وہ اتنی اب معمولی سی چیز ہے کہ بعد میں یہ سارے کے سارے معاذ اللہ پھر جائیں. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، دو زمان تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا اور ان کو اپنی سکینت عطا کی، اور ان کو فتح عطا کرے گا اور غنائم عطا کرے گا. وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ دلیل ہے المراد بہا فی قلوبہم حسن النیت وصدقھا فی مبایعتہم، یہ دلیل ہے اللہ کا سارا بیان کہ ان کے دلوں میں حسن نیت ہے اور صدق اور صفائی ہے، کیونکہ کوئی عمل کسی کا اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکتا جب تک صدق نیت اور اخلاص اس کو حاصل نہ ہو. یہ آیت اللہ طبا طبائی نے بیان کیا اور کہتے ہیں فالمعنی فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کی نیتیں سچی ہیں اور ان کے عزائم مخلص ہیں، اخلاص اور صدق کی نیت کا اعلان کر دیا. اور ان کے دلوں پر ایمان ہے، دلوں میں، اور ایمان صحیح ہے، اور انہیں دین کی محبت ہے اور دین کی محبت میں حریص ہیں. یہ آیت اللہ طبا طبائی نے بیان کیا اس کو.
اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ اعلان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ کی رضا لازم ہے ان تمام امور اور اعمال صالحہ کو، متحقق ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، جن سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ ان کی زندگیوں میں تمام اعمال صالحہ ہوں گے اور امور خیر ہوں گے۔ ہر وہ امر خیر، ہر وہ عمل صالح جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ پاک مجموعاً ان کی زندگی میں جمع فرما دے گا۔